ریاست کہاں ہے؟ گزشتہ 25 سال سے 9/11 کے بعد بالخصوص پختون سرزمین میدان جنگ ہے، پختون آبادی وہ اس جنگ کے ایندھن ہے. ہماری اپنی ہی سرزمین ہمارے خون سے سرخ ہیں، ہمارے علماء قتل کیے جا رہے ہیں، ہمارے شیوخ قتل کیے جا رہے ہیں، ہمارے ملک قتل کیے جا رہے ہیں، ہمارے قبائلی مشران قتل کیے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان قتل کیے جا رہے ہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ قتل کی جا رہی ہے، مسلسل قتل کی جا رہی ہے، بے دریغ قتل کی جا رہی ہے، اور قتل رک نہیں رہا. میں نے بار بار پارلیمنٹ کے فلور پر بھی یہ سوال اٹھائے ہیں، میڈیا میں بھی یہ سوال اٹھائے، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے باڑ لگا دی ہے، جب آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس ہے، جب آپ کی ایف سی اور فوج ہے، اور جب آپ کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اور جب آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، اور جب آپ کی کئی ڈویژن فوج بارڈر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں اور واردات کر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے پختون آج مضطرب ہے. خیبر پختونخوا کا ہر باشندہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے ریاست کی کہ وہ جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا. حکومت اور حکومتیں اس بنیادی دستوری ذمہ داری میں ناکام ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا کا نوجوان پوچھ رہا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام پوچھ رہے ہیں، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ہم لاشیں اٹھا کے تک گئے ہیں، ہم جنازے اٹھا کے تک گئے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو دفناتے تھک گئے ہیں، ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں. ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے. یہ حکومتوں اور ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ امن دے. امن. یہ ڈالری جنگ، یہ جو امریکی جنگ یہاں پر لائے گی اور جس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ خیبر پختونخوا کے عوام سے تو نہیں پوچھا گیا، بلکہ پاکستان کے عوام سے بھی نہیں پوچھا گیا تھا. بہترین دریاوی علم رکھنے والے تاریخی علماء، ان کو دن دہاڑے ڈے لائٹ بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. ان کے خون کا حساب دے. ہمارے جو بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جو قبائلی مشران، ہمارے جو سیاسی زعماء شہید ہو رہے ہیں، ان کے خون کا حساب دے. ہمیں امن دے. یہ حکومتوں کی اور ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس وقت جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنے تمام منصوبوں کے اندر ناکام ہو چکی ہے. دہشت گردی خیبر پختونخوا کے اندر یہ انڈیجنس نہیں ہے، یہ لوکل نہیں ہے، یہ امپوزڈ ہے اور یہ امپورٹڈ ہے، اور یہ کراس بارڈر اس کی کنیکشن ہے، اور یہ وفاق کی ذمہ داری ہے، سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے. آج دہشت گردی قابو میں نہیں آ رہی، مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی، بدترین قسم کی سفاک اور سنگ دل حکومت ہے جو اپنے عوام کو بڑی بے رحمی کے ساتھ لوٹ رہی ہے. اپنے لیے جہاز خرید رہے ہیں، اپنے لیے 10-10 لاکھ روپے کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنے لیے مراعات اور پروٹوکول میں اضافہ کر رہے ہیں، بدترین قسم کی کرپشن اور لوٹ مار کر رہے ہیں کہ خود اس حکومت کا وزیر داخلہ اور ڈی فیکٹو وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ گزشتہ 3-4 سال میں $100 ارب بیرون ملک گئے، اور دوسری طرف عوام پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. 1 لیٹر پیٹرول میں 100 روپے، 120 روپے لیوی، ایک بجلی کے بل میں 14 قسم کے ٹیکس، گیس کے بل میں ٹیکس، موبائل کارڈ میں ٹیکس، بچوں کے دودھ اور ٹافیوں کے اوپر ٹیکس، اور IMF کے لیے اس قوم کو نچوڑا جا رہا ہے. تو مہنگائی وہ ناقابل کنٹرول ہے، اور خط غربت سے، پاورٹی لائن سے نیچے وہ لوگ جا رہے ہیں. فارن انویسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، کوئی فارن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر نہیں آ رہا. یہی صورتحال ملک کی پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ اس وقت انگوٹھا چھاپ ہے، ربر سٹیمپ ہے، غلام ہے، اشرافیہ کا مرکز ہے، اور اسکرپٹڈ کارروائی کا مرکز ہے. وہ ول آف دا پیپل، عوام کے احساسات، جذبات اور امنگوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتا.
وہ اشرافیہ کے مفادات کا محافظ بن چکا ہے. پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا گیا ہے, 1% ریپبلک بنایا گیا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی اقلیت, طاقتور اقلیت, وہ مسلط ہے اور سرمایہ کا بہاؤ غریبوں سے مالداروں کی طرف ہے. فلو آف ویلتھ یہ پور سے ریچز کی طرف ہے. یہ ظلم کا نظام ہے, ظلم کا نظام, بدترین استحصالی نظام ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر رائج ہے. تو یہ ٹوٹلی ناکام حکومت ہے. معاملات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب عوام کی حق حکمرانی لوٹائی جائے گی. حق حکمرانی پر چوکیدار کا قبضہ نہیں ہوگا, پیرادار کا قبضہ نہیں ہوگا. حق حکمرانی پر ان لوگوں کا قبضہ نہیں ہوگا جسے عوام نے مسترد کر دیا ہے. جب تک اس بنیادی غلطی کی اصلاح نہ کی جائے اس وقت تک نہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے, نہ اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ پارلیمنٹ ساون ہو سکتا ہے, اور نہ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت میں جا سکتی ہے. اس لیے جو جیلوں میں ہیں ان کو نکالا جائے. تمام سیاسی اسیران, خواہ عمران خان ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, شاہ محمود قریشی ہے, سینیٹر اعجاز چودھری ہے, علی وزیر ہیں, ایمان مزاری ہیں, ہادی علی چٹا ہیں, عبدالصمد ہیں, ماہرنگ بلوچ ہیں, جتنے بھی سیاسی اسیران ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند کر دی جائے, اور مینڈیٹ عوام نے جس کو دیا ہے یہ عوام کا حق ہے, یہ ان کو واپس کر دیا جائے. جب تک یہ اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان ٹریک پر نہیں آ سکتا. پاکستان رائٹس موومنٹ PRM اسی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں, ہر ظالم کے خلاف ہیں. ظالم خواہ لوکل ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور ظالم ہاں گلوبل ہے اس سامراج اور استعمار کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اس لیے میں 2 دفعہ اڈیالہ جیل میں گیا ہوں اور 2 دفعہ اسرائیل کے جیلوں میں گیا ہوں, اور اڈیالہ جیل سے اسرائیل کے جیلوں تک مزاحمت جاری رہے گی, ریزسٹنس جاری رہے گی, بغاوت جاری رہے گی. حق اور سچ اور انصاف کی پکار ہم بلند کرتے رہیں گے, اسی راستے پہ آگے بڑھیں گے. پارلیمنٹ کہاں ہے؟ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے. آپ بتائیں کہ سیکیورٹی لیبس کہاں ہیں؟ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, یہ سیکیورٹی فیلئر ہے. اس انٹیلیجنس فیلئر اور سیکیورٹی فیلئر پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ جوائنٹ سیشن کیوں نہیں کیا جاتا؟ تمام حقائق پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں رکھے جاتے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ایشو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قابو میں نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ وجوہات ہیں اس کے, تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے نا. پارلیمنٹ کو تو کوئی آن بورڈ نہیں کرتا, پارلیمنٹ سے تو کوئی مشورہ نہیں کرتا, پارلیمنٹ میں تو قوم کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتے. چند لوگ, طاقتور لوگ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے اس 25 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتے, اس لیے تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور یہ آج تو نہیں ہو رہا, یہ تو آپ کو علم ہے. حسن جان مولانا صاحب یہی کے تھے, ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے. حامد الحق شہید کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے, سمیع الحق شہید کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے. تو اسی طرح آپ صدرن ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, بڑے بڑے علماء قتل کر دیے گئے, ہمارے سینیٹر باجوڑ کے قتل کر دیے گئے, سیاسی زعماء قتل کر دیے گئے, قبائلی مشران قتل کر دیے گئے. تو یہ تو گزشتہ 23-24 سال سے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کوئی 23 ملٹری آپریشنز کیے ہیں, اور آپ نے کوئی 7-8 معاہدے کیے ہیں, اور آپ نے ان سارے ملٹری آپریشنز اور معاہدوں کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. چند لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اس لیے اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا. اس لیے قوم کو اعتماد میں لیا جائے, پروونشل گورنمنٹ کو امپاورڈ کر لیں, پروونشل گورنمنٹ کی ٹانگ نہ کھینچے. پروونشل گورنمنٹ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. صوبائی اسمبلی بھی کسٹوڈین ہے, ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, ان کو بھی اپنی کمزوری, اپنی نالائکی, اپنی نااہلی کا ازالہ کرنا چاہیے. لیکن وفاق کو بھی صوبوں کو وسائل دے جو ان کے دستوری حق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیررزم کا ایشو ہے یہ دراصل صوبائی ایشو ہے ہی نہیں, یہ کراس بارڈر ایشو ہے, اور یہ براہ راست سیکیورٹی اداروں, انٹیلیجنس اداروں اور وفاقی حکومت کی کرنے کا کام ہے. تو پارلیمنٹ کو آن بورڈ کریں, پولیٹیکل APC بلائیں, تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں, ان کو ان کیمرہ بریفنگ دیں, کلیکٹیو وزڈم کو, اجتماعی دانش کو کام میں لائیں. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر رہے تو آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں عسکری جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی ہوگی, جو اقبال کا خواب تھا,
جو قائد کا خواب تھا, جو دستوری پاکستان ہمیں بتاتا ہے, کوئی ہائیبرڈ ڈیموکریسی, کوئی عسکری جمہوریت, اس کا کوئی تصور پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے. ٹرو ڈیموکریسی ہوگی, ساورن پارلیمنٹ ہوگا جو ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ کریں. تو یہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. جب ان کی تنخواہوں کی بات آتی ہے تو وہ حرکت میں آتے ہیں, جب ان کے مراحت کی بات آتی ہے وہ حرکت میں آتے ہیں, جب عوام پہ ٹیکس کی بات آتی ہے وہ حرکت میں آتے ہیں. لیکن جب عوام کو دینے کی اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بات آتی ہے, پھر پارلیمنٹ انگوٹھا چھاپ, ربر اسٹیپ اور غلام اور اسکرپٹڈ کارروائی کا مرکز بن جاتا ہے. پھر اشرافیہ کے مفادات کا نگہبان اور محافظ بن جاتا ہے. تو پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے, پارلیمنٹ سے پوچھا جائے گا, پارلیمنٹ پہ انگلی اٹھائی جائے گی, پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا. اور پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو ہم یہ سوال بار بار اٹھائیں گے. افغان مسئلے کا پائیدار حل ایک میننگ فل ڈائلاگ ہے, ایک نتیجہ خیز مذاکرات. دیکھیں, افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. افغانستان کے لوگوں کو اور وہاں پہ حکمران طبقے کو یہ بات ذہن سے نکالنی چاہیے کہ پاکستان میں بدامنی ہوگی اور افغانستان میں امن آ جائے گا, پاکستان میں عدم استحکام ہوگا اور افغانستان میں استحکام آ جائے گا. نہیں, اسی طرح اگر افغانستان میں بدامنی اور عدم استحکام ہو, اس کا براہ راست اثرات پاکستان کے اوپر پڑتے ہیں اور پڑیں گے, اور یہ ہمارا مشاہدہ, یہ تاریخ ہے. اس لیے ہمارے لیے بات چیت کا, ڈائلاگ کا, مذاکرات کا, نیگوسیشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میننگ فل ڈائلاگ کریں, نتیجہ خیز ڈائلاگ کریں, اور اس کے ذریعے سے اپنے ڈفرینسز کو ختم کریں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر صرف دشمن کے مفادات پورے کر سکتے ہیں, ان کے خواہشات پورے کر سکتے ہیں. ہم نے لڑنے کے بعد بھی بیٹھنا ہوگا, مذاکرات کرنی ہوگی. تو اس لیے ابھی بیٹھیں, مذاکرات کریں, اور جو گریونسز ہے پاکستان کے ہیں, افغانستان کے ہیں, ان کو میز کے اوپر اور ڈائلاگ اور نیگوسیشن کے ذریعے سے ایڈریس کر لیں. اور اس میں بہت سے لوگ, پارلیمنٹ بھی رول کر سکتا ہے, قبائلی مشران بھی رول کر سکتے ہیں, علماء کرام بھی رول کر سکتے ہیں, بہت سے لوگ اس میں رول کر سکتے ہیں اگر حکومت چاہے تو. جو موجودہ حکومت ہے, رجیم ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہار چکے ہیں, جو الیکشن میں شکست کھا چکے ہیں, جو شکست کھا گئے, ہار گئے, ان کو اقتدار کی ایوانوں میں بٹھا دیا, اور جن کو اقتدار کی ایوانوں میں بیٹھنا تھا ان کو اڈیالہ کے اندر بند کر دیا. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ ایک فیل حکومت ہے, یہ نااہلوں کا ٹولہ ہے, نالائقوں کا ٹولہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ وزیر داخلہ ایک طرف یہ بیان دیتا ہے کہ $100 ارب گزشتہ 3-4 سال میں گئے ہیں, پھر اس دن بیان دیتا ہے کہ میں بھی اگر CDA میں کوئی کام کرتا ہوں تو 10 لاکھ روپے مجھے دینے ہوں گے. اسلام آباد میں اس وقت 2 چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. ایک, اسلام آباد میں درخت کو مٹھایا جا رہا ہے, اور دوسرے, اسلام آباد سے غریب کی بستی کو مٹھایا جا رہا ہے, کچی آبادی کو مٹھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ناکام, ایک نااہل حکومت ہے, ایک فیل حکومت ہے, نالائقوں, نااہلوں کا ٹولہ ہے. اور ملک کی اصلاح, دیکھیں, جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا مضبوط خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی. اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ ان کی امانت ہے, ان کو واپس کر لیں. آپ یہ نہیں کریں گے تو ملک ٹھیک نہیں چلے گا. اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور مذاکرات کریں, نیگوسیشن کریں پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ. DGISPR نے کہا ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس 2026 کا سب سے بڑا مذاق ہے, سب سے بڑا مذاق ہے. تو لوگ اس طرح کی باتوں سے پہ یقین نہیں کریں گے, اور نہ کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کے اوپر یقین. اس لیے حقائق کو تسلیم کریں, مذاکرات کریں, نیگوسیشن کریں, اور اس کے ذریعے سے سیاسی استحکام کے لیے راستہ نکالیں. خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے, پولیس لا اینڈ آرڈر فورس ہے, پولیس اینٹی ٹیررزم فورس نہیں ہے. پولیس کا کام دہشت گردی کا مقابلہ کرنا نہیں ہے. پولیس کا کام ہے, اس کی ٹریننگ ہے, اس کا اسلحہ ہے, امن و امان کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے. دہشت گردی کا مقابلہ وفاق کے انٹیلیجنس اور وفاق کی سیکیورٹی فورسز کریں گے. وہ ریکمنڈیشن جو کہ جرگوں نے کی ہے, صوبائی اسمبلی نے کی ہے, اس کو تسلیم نہ کر کے, یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ وفاق خیبر پختونخوا کے امن میں سنجیدہ نہیں، اور یہ تو جرگوں کے ریکمنڈیشن ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وہ حقوق جو 1973 کے سبز کتاب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھے گئے ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ مثلا آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی ٹریڈ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن 1.5 سال ہو گیا ہے پنجاب نے خیبر پختونخوا کے گندم کے اوپر پابندی لگائی۔ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا اپنے جو ان کی ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے گندم کی، اس کا صرف 25% پیدا کرتا ہے، 75% وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پرچیز کرے، خریدے پنجاب سے۔ لیکن پنجاب حکومت نے 1.5 سال سے گندم کی سپلائی کے اوپر پابندی لگائی ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے 1991 میں پانی کے تقسیم کا معاہدہ کیا، پانی کے تقسیم کے معاہدے میں جو ہمارا حصہ تھا پانی کا، اس کے لیے ہمارے پاس انتظام نہیں تھا۔ پنجاب میں تو انگریز کے زمانے میں، سندھ میں تو انگریز کے زمانے میں نہریں بنی ہیں، ہمارے ہاں نہیں تھی۔ وفاق نے کہا کہ چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال بنائیں گے 1991 میں، اور چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال بنے گا نا CRBC، تو خیبر پختونخوا فوڈ باسکٹ بن جائے گا، غلے اور اناج کا گودام بن جائے گا، ہمیں کسی کے اوپر پھر ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی۔ آپ وہ بھی نہیں بنا رہے۔ دوسری طرف پنجاب سے جو گندم کی ترسیل آرٹیکل 151 کے تحت ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی غیر قانونی، خلاف دستور، ماورائے آئین پابندی لگا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں آرٹیکل 160 ہے NFC، آپ NFC میں صوبے کا حصہ نہیں دے رہے۔ آپ نے کہا تھا 1% NFC 3% NFC جو ہے وہ فاٹا کے لیے ہوگا، آپ نے کہاں دیے؟ فاٹا میں تو ابھی بھی دہشت گردوں کا راج ہے، فاٹا میں بجلی نہیں، فاٹا میں گیس نہیں ہے، فاٹا میں سڑکیں نہیں ہیں، فاٹا میں اسکول نہیں ہے، فاٹا میں اسپتال نہیں ہے۔ جو سابقہ فاٹا ہے، ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے، وہاں تو لائن آرڈر نہیں ہے، وہاں تو زندگی محفوظ نہیں ہے۔ کہاں ہے آپ کے 25ویں آئینی ترمیم جو آپ نے 2018 میں کی، اس کے وعدے وہ فراڈ تھے، وہ نہیں دے رہے۔ تو NFC میں خیبر پختونخوا کو اپنا، پھر NHP آرٹیکل 161 نیٹ ہائیڈر پروفٹ 2000 ارب روپے اس وقت اسلام آباد پشاور کا مقروض ہے، 2000 ارب روپے مقروض ہے۔ ہم تو خیرات نہیں مانگ رہے، ہم تو آپ سے سوال نہیں کر رہے، ہم تو آپ سے گدا نہیں کر رہے، ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ وہ حق، مالیاتی حق جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ہمیں دیا ہے اور جو آپ تسلیم کرتے ہیں وہ ہمیں دو۔ تو آپ 2000 ارب روپے بجلی کا خالص منافع وہ خیبر پختونخوا کو نہیں دے رہے۔ پھر خیبر پختونخوا کے منرلز پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے پہاڑ کن کے قبضے میں ہیں، ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے منرلز کن کے قبضے میں ہیں۔ اس لیے نہ صرف امن و امان کے حوالے سے صوبائی اسمبلی اور جرگوں کی ریکمنڈیشن پر وفاق عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان مالیاتی اور سیاسی اور آئینی حقوق بھی خیبر پختونخوا کو نہیں دیے جا رہے جو 1973 کانسٹیٹیوشن میں دیے ہیں، اور یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس سے ایک آتش فشاں بن رہا ہے۔ آپ کو میں سرتاج صاحب بتاؤں بڑی دلچسپ و حیرت انگیز بات، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتا ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد ہے 30 سال سے کم عمر 71%، اور خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کی تعداد ہے 30 سال سے کم عمر 77%۔ 100 میں سے 77 30 سال سے کم عمر نوجوان ہیں اس صوبے میں۔ ان کو آپ روزگار نہیں دے رہے، ان کو آپ دستوری حقوق نہیں دے رہے، ان کو آپ امن و امان نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے گندم کے اوپر پابندی لگا دی، سارے فلور مل صنعتی قبرستان بن جائیں گے۔ تو آپ ان کو دھکیل رہے انتہا پسندی کی طرف۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو، صوبے کو اپنے حقوق نہ دے کر، بدمنی اور دہشت گردی کو کنٹرول نہ کر کے زبردستی انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں جو خوفناک ہے۔ اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں آگ سے نہ کھیلو، ہوش کے ناخن لو۔ یہ صوبہ ایک ٹائم بم بن رہا ہے، یہ صوبہ ایک آتش فشاں بن رہا ہے۔ اس صوبے کو امن دو، اس صوبے کو دستوری حقوق دو، اس صوبے کے نوجوانوں کے زخموں کے اوپر مرہم رکھو، ورنہ یہ ایک ٹائم بم بن چکا ہے، آتش فشاں بن چکا ہے جو کسی وقت بھی ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے۔ آپ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اٹھے۔ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کتنا گیس پیدا کرتا ہے؟ خیبر پختونخوا جتنا گیس پیدا کر رہا ہے اس کا 50% سے کم خیبر پختونخوا کی ٹوٹل کنزمپشن ہے۔ 50% گیس
وہ براہ راست وفاق کی طرف جا رہی. حالانکہ آرٹیکل 158 کے تحت میں جو بات کر رہا ہوں سرتاج صاحب، وہ میں ایسا نہیں کر رہا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں. آرٹیکل 158 کے تحت جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی، سب سے پہلے اس صوبے کے گیس پر اس صوبے کا اور صوبے کے عوام کا حق ہے. آپ روز دیکھتے ہیں آج ہنگو میں گیس کا کنواں دریافت ہوا، آج ٹل میں گیس کا کنواں دریافت ہوا، آج وزیرستان میں گیس کا کنواں دریافت ہوا. لیکن وہ گیس خیبر پختونخوا کی نہیں. آپ کو پتہ ہے پورے خیبر پختونخوا کی گیس کنزمپشن کتنی ہے؟ انڈسٹریل کنزمپشن، یعنی خیبر پختونخوا کی جو صنعتیں ہیں وہ جتنا گیس استعمال کر رہی ہے، وہ میاوالی کے اندر کھاد بنانے کی فیکٹری کا 40% ہے. ایک فیکٹری کا 40%، پورا صوبے کا صنعتی. پورے ملک میں پائپ لائن کے ذریعے سے ڈومیسٹک گیس وہ 14% ہے، خیبر پختونخوا میں 10% ہے. تو مجھے تو اپنا گیس آپ نہیں دے رہے، اس گیس کی ریئلٹی نہیں دے رہے. میں آپ کو سب سے سستی گرین انرجی پانی سے پیدا کر رہا ہوں. آپ مجھے مہنگی بجلی، وہی جو بجلی جو آپ مجھے تمام اخراجات ملا کر 7 روپے یونٹ لیتے ہیں، آپ مجھے وہی بجلی 50 اور 60 روپے یونٹ فروخت کر رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں دے رہے. 12 گھنٹے 18 گھنٹے کی وہ لوڈ شیڈنگ ہے. تو آپ مجھے اپنی، اور پھر اس کا جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق منافع ہے 2000 ارب وہ بھی نہیں دے رہے. آپ میرے منرلز کے اوپر بھی قبضہ کر چکے. آپ نے 1991 میں پانی کی تقسیم کا جو معاہدہ کیا، اس کے تحت آپ نے CRBC بنانی تھی، آپ نے گزشتہ 35 سال میں وہ بھی نہیں بنا کے دی مجھے، اور آپ میرے اوپر گندم کی پابندی بھی لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ وفاق اس صوبے کو دیوار سے لگا رہا ہے. عدالتوں کا جو ہین ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب دلیہ رہ گیا. فراڈ ہے، کینگرو کورٹ سے. عدالتیں کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے. عدالتوں کے دروازے سونے کی چابی سے کھل رہے ہیں. عدالتوں میں غریب کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لینا، جو ام رواب چھانڈی ہوتی، ان کے دادا، ان کے والد، ان کے چچا کو قتل کر دیا گیا، اور مجرموں کو جو کہ ایک پولیٹیکل پیپلز پارٹی کے جو ممبران اسمبلی تھے، ان کو کلین چیٹ دے دیا گیا. یہ اشرافیہ کی خدمت کرنے والی عدالتیں ہیں. پاکستان کی عدالتیں اپنی مراحت اور تنخواہوں میں دنیا کے ٹاپ 10 عدالتوں میں ہیں، اور پاکستان کی عدالتیں انصاف کی فراہمی اور پرفارمنس ڈیلیوری میں 130 نمبر پر ہے. اسی لیے عدالتیں جو ہیں اس سے عوام مایوس ہو چکے ہیں، اس سے عوام مایوس ہو چکے ہیں. اور ایک چھوٹے چھوٹے سول کیس کا فیصلہ 30 سالوں میں نہیں ہوتا، 30 سالوں میں نہیں ہوتا. دیکھیں سرتاج صاحب، عدالتیں معاشرے کا امیون سسٹم ہوتا ہے. یہ انسانی وجود کا امیون سسٹم ہے نا، یہ امیون سسٹم آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے. آپ کے اوپر کوئی جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کے وجود کا دفاع کرتا ہے. یہی صورتحال معاشرے کا عدالتی سسٹم کا ہے. معاشرہ اگر ایک جسم ہے تو اس جسم کا امیون سسٹم عدلیہ ہے. 1000 خرابیوں کا علاج مفت، فری اور فوری انصاف ہے. اگر آج بھی اس معاشرے میں فری اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس، مفت اور فوری انصاف عام کر دیا جائے، 100 میں سے 60-70 مسائل خود بخود اس معاشرے کے حل ہو جائیں گے. لیکن نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. اشرافیہ کی خدمت میں عدالتیں لگی ہیں، غریب عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ جتنے علی وزیر کے اوپر، میں ان سے ملنے کے لیے گیا کراچی جیل میں، ان سے ملنے کے لیے گیا. میں ان سے ملنے سکر جیل گیا. میں مارنگ بلوچ سے ملنے کوئٹہ گیا. جب پہلی دفعہ غزہ سے واپس آئے تو سیدھا بلوچستان گیا، ان سے ملنے کے لیے کوئٹہ جیل گیا. آپ دیکھیں نا، علی وزیر کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہے. ان کے وکلاء کہتے ہیں کہ ہم علی وزیر کی کس کیس میں ضمانت کریں اور کس کیس میں ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہے. آپ نے ان کو بند کر دیا. تو یہاں مظلوم بے بس ہے، یہاں مظلوم بے سہارا ہے، یہاں کمزور کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہاں پر مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بینس، جنگل کا قانون ہے.
کوئی عدالتی سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہا, اور عدلیہ سے, نظام سے عوام جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں. ججز اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے. آپ دیکھیں ججز نے یہ کر لیا ہے کہ جو ان کی تنخواہ ہوگی, ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کی پوری تنخواہ, ان کی پینشن ہوگی. یہ تو آرٹیکل 25 کے خلاف ورزی ہے. ایک سرکاری نوکر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جو تنخواہ ہے وہ اس کی پینشن نہیں ہوتی, اس کا ایک پرسنٹیج اس کا پینشن ہوتا ہے. لیکن جج نے اپنے لیے آرڈر جاری کیا ہے کہ جو اس کی تنخواہ ہوگی وہی ریٹائرمنٹ پر اس کی پینشن ہوگی. اور میں نے یہ چند سال پہلے سینیٹ آف پاکستان میں کیلکولیشن دی تھی کہ جو پینشن میں اضافہ کرتے ہیں نا, بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر بجٹ میں اعلان کرتے ہیں کہ پینشن میں اضافہ کر دیا جائے. تو پینشن میں جو اضافہ ہوا تھا, تو میں نے ایک ریسرچ کی تھی اس کے اوپر کہ کم سے کم پینشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ پینشن. تو کم سے کم پینشن میں 4,000 روپے کا اضافہ ہوا تھا جو کہ ایک کلاس 4 کی پینشن تھی, اور زیادہ سے زیادہ پینشن میں 1,45,000 روپے کا اضافہ ہوا تھا جو کہ ایک جج کی تھی. یہ ظلم کا نظام ہے, یہ ظلم کا نظام ہے, ظلم کا نظام. اسی لیے عدلیہ سے کوئی توقع نہیں ہے. ہم نے جو پاکستان رائٹس موومنٹ بنائی ہے وہ اسی لیے ہے. پاکستان رائٹس موومنٹ, رائٹس, ریزسٹنس, ریفارم, 3R کے ساتھ. 3R, رائٹس, ریزسٹنس, ریفارم. رائٹس جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیے ہیں صوبوں کو اور شہریوں کو, ان کی تفہیم, ان کی ایجوکیشن اور اویئرنیس, لوگوں کو بتانا کہ اپنے حقوق کے لیے اٹھو. اور پھر ریزسٹنس, نان وائلنٹ, پیسفل, لیگل, ڈیموکریٹک ریزسٹنس, مزاحمت. جب تک سڑکوں پر نہیں آئیں گے, جب تک ہمت نہیں کریں گے, جب تک مزاحمت اور ریزسٹنس نہیں کریں گے, جب تک کھڑے نہیں ہوں گے اپنے حقوق کے لیے, اس وقت تک یہ حقوق کوئی آپ کو دے گا نہیں. حقوق لیے نہیں جاتے, حقوق دیے نہیں جاتے, حقوق چینے جاتے ہیں. آپ کو چیننا ہوگا, لیکن لیگل, ڈیموکریٹک, نان وائلنٹ, پیسفل طریقے سے. اور تیسری چیز ریفارم, ریفارم, اصلاح کرنا. اس کے 3R 3 جیم کے خلاف ہے. ججز, جرنیل اور جاگیردار. ججز, جرنیل اور جاگیردار. 3R 3 جیم کے خلاف. یہ جدوجہد ہم پاکستان رائٹس موومنٹ کے اس سے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو منظم کریں گے, جنزی کو منظم کریں گے. اور میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. خواہ وہ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو ہے, خواہ وہ جبری گمشدگی کا ایشو ہے, خواہ وہ فلسطین کا ایشو ہے, خواہ وہ جنرل باجوہ کے مقابلے میں پوری پارلیمنٹ اکیلے کھڑا ہونا ہے, جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اس پاکستان رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے رائٹس, ریزسٹنس اور ریفارم 3R کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو بدلنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں, نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, طلباء و طالبات سے بھی اپیل کرتا ہوں, اقلیتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, وکلاء, صحافیوں سے, مزدوروں, کسانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, جنزی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان رائٹس موومنٹ کا ساتھ دیں.